الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 5 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس کا ترجمہ ذرا سماعت فرمائیں۔ بے شک جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، انہیں ذلیل کیا جائے گا اس طرح جیسے پہلے لوگوں کو جو مخالف تھے ذلیل کیا گیا ہے۔ اور بے شک ہم نے اتاری ہیں روشن آیتیں اور کفار کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے یحادونا کا جو میں نے تشریح کی ہے کلپ میں، آئیے اس حوالے سے جو حکمران ہے، حاکم وقت ہے، یا جس کا جو اختیار ہے، وہ اپنے ماتحت کے لیے کیا کیا قوانین اخذ کر سکتا ہے اور کیا کیا اخذ نہیں کر سکتا۔ مین لیں گے ہم حاکم وقت، سلطان، خلیفہ یا پرائم منسٹر یا صدر۔ تو اس حوالے سے علامہ سید محمود آلوسی نے اس مسئلہ کی تفصیل بیان کی ہے بہت زیادہ۔ ہم کوشش کریں گے کہ خلاصہ کی شکل میں اس کو بیان کریں گے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ فوجوں کی تربیت، ان کے لیے جنگی مشقیں کرانا، انہیں ہر قسم کا اسلحہ مہیا کرنا جس سے دشمن پر غلبہ حاصل کیا جا سکے اور اس کے امکانات روشن ہوں۔ جنگ کی پھر منصوبہ بندی، اگر وقت جنگ آ جائے تو پھر میدان جنگ میں فوجوں کی نقل و حرکت کے ضابطے، ان تمام امور میں حکام وقت کو کلی اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں مسلمانوں کے لیے جو بہتر اور مفید ہو اس کے لیے تدابیر کرنا، نمبر 2 یہ ہو گیا۔ اسی طرح مناسب مقامات پر قلعوں کی تعمیر، آج کل تو زمین دوز یا پانی میں یا مورچے یا جو بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس کو مہیا کرنا، شہروں کی پھر حفاظت کی تجاویز سوچنا، یہ بھی حاکم وقت کا کام ہے۔ وہ کام پھر جو اس کے نیچے ماتحت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جرائم کی وجہ سے بھی ملت اسلامیہ کمزور ہوتی ہے، لوگوں کو مصائب ہوتے ہیں، تو وہ جرائم جن کی سزا شریعت میں مقرر نہیں، ان کے لیے پھر مناسب قاضی جو ماتحت ہوتے ہیں حاکم وقت کے، سلطان کے، مناسب سزائیں تجویز کرنا، مقرر کرنا اور دینا، عمل اس پہ کرانا، ان تجاویز کو سوچنا فقہاء کے مشورے سے۔ وہ جرائم جن کی سزا شریعت میں پھر مقرر نہیں ہے وہ سوچنا، پھر سزا بھی دینا، ان کی سزا مقرر کرنا۔ پھر دوسرے رخ سے یہ کہ جرائم جو ہوتے ہیں ان کا سدباب بھی کرنا، تاکہ ان کا سدباب بھی ہو نا۔ لیکن ان تعزیرات کو اتنا سخت کرنا بھی درست نہیں ہے جو بسا اوقات قتل سے زیادہ دردناک اور اذیت رساں ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال ہے، جہاں کوڑے لگنے ہیں وہاں قتل کر دینا، اور اتنا ڈھیلا بھی نہیں چھوڑنا کہ جہاں قتل کرنا ہے، قتل کا بدلہ قتل کرنا ہے یا معاف کرنا ہے یا دیت دینا ہے تو اس کو ایسے ہی بغیر لواحقین کی مرضی کے معاف کر دینا، خود ہی یہ نہیں، باہمی مشاورت سے۔ اسی طرح ملک میں کاروبار ہے، لین دین ہے، اس کے لیے اصول وضع کرنا، قواعد و ضوابط وضع کرنا جن سے کسی شرعی حکم کی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو،
یہ بھی حاکم وقت کی ذمہ داری ہے، لیکن کوئی ایسا ضابطہ بنانا جس سے کسی حکم کی صراحتاً خلاف ورزی ہوتی ہے، ہرگز جائز نہیں، درست نہیں۔ جیسے سود کا جواز ہے، اس کو تعویلات سے جائز قرار دینا اور پھر لوگوں میں تشہیر کرنا کہ یہ جی کاروبار ہے، ایسا کاروبار نہیں ہے، قرآن کریم اس کو حرام کہا ہے۔ اس کے لیے آسان یہ ہے کہ جس چیز میں انسان کی جسمانی اور ذہنی مشقت آئے اور نقصان کا احتمال ہو، وہ کاروبار ہے۔ اگر یہ کام نہ ہو، یعنی نہ جسم استعمال ہو، نہ ذہن استعمال ہو، اور نقصان کا بھی احتمال نہ ہو، تو وہ سود ہے، سود ہے، سود ہے۔ چاہے وہ بینکوں سے آ رہا ہے، چاہے وہ سیونگ سرٹیفکیٹ سے آ رہا ہے، چاہے وہ انشورنسز سے آ رہا ہے، جہاں سے بھی آ رہا ہے، سود ہے۔ اٹس کلیئر، صراحتاً یہی یہ سود ہے۔ اور ایسے کام کو جو بھی جائز قرار دے گا، چاہے علماء سو کریں، چاہے جو بھی کریں، گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول سے کھلی جنگ ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ملک ہے، اس کے لیے معاشی اور صنعتی ترقی کو محال سمجھنا کہ یہ سود کے بغیر نہیں چل سکتے، محال ہے، مشکل ہے، کیا کریں، باہر سے بھی سود پہ پیسے لیتے ہیں، ان کو سود پہ دیتے ہیں، یہ سب حرام ہے شریعت مطہرہ میں۔ سود بہت بری چیز ہے۔ پھر عزیزان گرامی قدر، بیت المال اور اراضی کے بارے میں جو احکامات شریعت مطہرہ نے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ثابت ہے، مرتب کیے ہیں، ہمیں سمجھائیں احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، ان کی خلاف ورزی کسی بھی صورت درست نہیں ہے۔ لیکن جو احکامات خلفائے راشدین نے اپنے اجتہاد سے وضع کیے ہیں، اگر زمانہ کے حالات کے پیش نظر ان کے بارے میں ایسے احکامات میں کوئی حکم کاٹ چھانٹ کرنی پڑے تو تاکہ لوگوں کو آسانی ہو، سہولت ہو اور عوام کو فائدہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط وہی ہے، شریعت مطہرہ کے خلاف نہ ہو۔ لیکن خلفاء کے اجتہادی احکام کی بجائے اسے جدید قوانین سے مرتب کرنا جن میں لوگوں کی مشقتوں میں اضافہ ہو، جیسے آج کل جو ہے انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، آپ کوئی بھی چیز لیتے ہیں اس پہ ٹیکس وصول ہو رہا ہے، غلط ہے۔ دین اسلام میں زکوٰۃ عشر ہے، اور کفار کے لیے جو خراج ہے یا جزیہ ہے وہی ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ صدقہ فطر ہے، قربانی کی کھال ہے، بیت المال کا حصہ ہے، زکوٰۃ، قربانی کی کھال، اس کے بعد جو یہ صدقہ فطر ہے، بیت المال میں جمع کرنا حاکم وقت کا فرض ہے، تاکہ لوگ باہر سے کہیں اچک نہ لیں۔ تو ایسی باتیں جو ہیں یہ حاکم وقت کا ہی فرض ہے، تاکہ بیت المال حکومت کا خزانہ بھرے، جس سے وہ ملک کی فلاح کے لیے کام کر سکے۔ اور اگر وہ خود کو بدعنوانی کرتے ہیں، وہ جانے، اللہ جانے۔ وہ حدود یعنی اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں، یہ ایک لمبا ٹاپک ہے۔ جو حدود اللہ تعالیٰ نے چوروں، بدکاروں اور راہزنوں کے بارے میں مقرر کیے ہیں، ان میں کسی قسم کا رد و بدل روا نہیں ہے۔ آخر میں سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اسلامی قوانین کو ناقص سمجھتا ہے اور ان کی تحقیر کرتا ہے، ہنسی مذاق کرتا ہے ان قوانین کے ساتھ، یا ان کو برا کہتا ہے، یا کہتا ہے جی آج کے موجودہ ترقی یافتہ دور میں یہ ممکن نہیں ہے، اور جدید وضع کردہ قوانین جو یورپ سے امپورٹ ہوتے ہیں کو ان کو بہتر زیادہ مفید جانتا ہے غیر مسلموں کے قوانین کو، عزیزان گرامی قدر سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس کے کفر میں شک کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اس نے حلال کو حرام قرار دے دیا ہے اور حرام کو حلال قرار دیا، حلال کو حرام، حرام کو حلال قرار دے دیا ہے، کفر ہے سرین۔ عزیزان گرامی قدر، انہی لوگوں کے بارے میں جو خادونہ کی یہ حوالہ دیا تھوڑا سا، اس کے بعد جو فرمایا نا کہ کوبتو کما کوبت الذین من قبلہم، تو فرمایا کہ انہی لوگوں کے بارے میں اس آیت میں ارشاد ہے کہ ان کو ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ انہیں منہ کے بل گرا دیا جائے گا، جس طرح ان سے پہلے جو سرکش قومیں تھیں ان کو گرایا گیا تھا، ان کو ذلت کے گڑھے میں پھینک دیا جائے گا۔ لفظ جو کوبتو ہے، کوبت الذین، تو یہ القبتو اس سے مراد ہے سر الشیء لوجہہ، سر الشیء لوجہہ، یعنی کسی چیز کو منہ کے بل گرا دینا،
اور یہ انتہائی ذلت و رسوائی ہے، جیسے ناک سے لکیریں نکالنا تو انسان کا جو چہرہ زمین پر لگتا ہے، یعنی منہ کے بل گرانا انتہائی ذلت اور رسوائی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آگے جو حصہ ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُہین، آیت کا جو آخری حصہ ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کا، احادیث مبارکہ کا، جو آیات کی تشریح ہیں یا قرآن کی سیدھی آیت کا جو ہے، اسے سود میں نے بتایا ہے، وہ اگر انکار کرتے ہیں، حق تسلیم نہیں کرتے، تو یہ خیال رہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں۔ یا مراد سے کافرین سے مراد جو ہے وہ کافر نہیں ہے، بلکہ مسلمان جو دین اسلام کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، انہیں عذاب مہین یعنی رسوا کن عذاب دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے حق کو تسلیم کرنے سے، بینات آیات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیے۔ یہ خیال رہے کہ جاہد اور تارک میں فرق ہے، جاہد اور تارک میں فرق ہے۔ ترک احکام سے انسان گناہ گار نہیں ہو جاتا، جیسے نماز ہے، روزہ ہے۔ ترک اسلام احکام سے انسان گناہ گار ہوتا ہے، کافر نہیں ہو جاتا۔ یہ میں ذرا الٹ کہہ گیا ہوں، ترک اسلام سے انسان گناہ گار، فاسق، نافرمان ہوتا ہے، لیکن کافر نہیں ہوتا۔ جیسے نماز روزہ اگر وہ نہیں پڑھتا تو رہتا مسلمان ہی ہے، لیکن گناہ گار ہے احکامات کی اس طرح سے، لیکن اگر وہ کہتا ہے یہ درست نہیں ہے تو پھر کافر ہوتا ہے۔ یعنی کہتا ہے یہ درست ہے، مجھ سے پڑھی نہیں جاتی، تو وہ فاسق ہے، نافرمان ہے، وہ الگ بات ہے، اس سے انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ البتہ اگر وہ احکام الہیہ کا انکار کر دے، جیسے کہ زکوٰۃ کوئی نہیں ہے، تو کافر ہو جاتا ہے، اور ان کی حقانیت کو جب وہ تسلیم نہ کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اس کو سمجھا کریں عزیزان گرامی قدر کہ جو شخص اللہ وحدہ لا شریک پہ ایمان لایا کہ اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، تمام رسولوں پہ ایمان لایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول جانتا ہے، کہ آپ کے بعد عقیدہ ختم نبوت ہے کہ کوئی رسول نہیں ہے، تمام فرشتوں پہ ایمان لاتا ہے، تمام کتابوں پہ ایمان لاتا ہے، روز جزا پر ایمان لاتا ہے، تو 6 چیزوں پہ وہ ایمان لا کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب وہ اگر احکامات پہ عمل نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہے، فاسق ہے۔ ہاں، ان 6 چیزوں میں سے اگر ایک کا بھی انکار کر دے، 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبروں میں سے ایک کا بھی انکار کر تو کافر ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں جب بیسک آپ سمجھ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے۔ بہت وقت ہو گیا، اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے ہدایت عطا فرمائے، رحم فرمائے، کرم فرمائے، پھر سب تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات پہ رحم فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم